الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر فرشتہ بھیجتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فرشتے کب تک رہتے ہیں؟ جب تک کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آ جائے، اور جب موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کا نقشہ کھینچتا ہے. توفته رسلنا، ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں. وهم لا يفرطون، اور وہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی شان بتاتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امر، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے بس وہ کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے ہیں. اللہ نے جس چیز پر جہاں جس کو لگا دیا ہے وہ برابر آتے جاتے اور کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حفظہ کہا ہے کہ یرسل علیکم حفظہ، اللہ فرشتے بھیجتا ہے. مفسرین کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ فرشتے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہر وقت تو بندے کے ساتھ فرشتے کو طے کیا ہوا ہے، اور فرشتے جو ہے بندے کی حفاظت اللہ کے حکم سے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ابن العز نامی جو ہے ایک محرک اور مورخ لکھتے ہیں، مفسر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین صبح 2 فرشتے اور شام میں 2 فرشتے بھیجتا ہے، طے کیا ہوا رہتا ہے. یہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ہم آپ غور کر سکتے ہیں اللہ کا حکم جو ہے خاص طور سے بچوں پر ضروری ہوتا ہے. فرشتے بچوں کو ضرور سیف کرتے ہیں. ہم اور آپ دیکھیں، اگر کسی مکان سے ہمارا آپ کا کہیں گرنا ہو جائے تو ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے. کئی جگہ اسے دیکھنے میں آیا تو بچہ گر گیا اوپر سے، لیکن ماشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کے پیچھے فرشتے طے کیے، اس عمر میں جو ہے فرشتے اس کو روک لیتے ہیں جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے اندر تمام فرشتے آ جاتے ہیں جو اللہ نے متعین کیے، جیسے جو ہے یمین و ہزار ایک فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں چھوٹی بڑی ہر بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ابھی ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھ دیتا ہے. فرشتے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس نیکی کے ارادے پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اجر و ثواب اس کو بڑھا کر دیتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ برائی کا وسوسہ پیدا کرتا اپنے دل میں، یہ اللہ کی رحمت ہے، فرشتے لکھتے نہیں ہیں، کیونکہ دل والا معاملہ اللہ رب العالمین نے معاف کیا ہے. ہاں، جب تک کہ اس برائی کا صدور اپنے عمل سے، حرکات و سکنات سے، یا اسی طرح اپنے قول سے، زبان سے نہ کر دے، جب تک کہ برائی لکھی نہیں جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. بہرحال بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وہ فرشتے مراد ہے، اور وہ فرشتے مراد ہے جو انسان کی یعنی آخری ایام، آخری وقت میں جو ہے موت نکالنے، روح نکالنے کے لیے متعین ہیں. اور اس کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں
کہ اس کے واسطے اللہ رب العالمین کئی فرشتے بھیجتا ہے. 2 اور 2 4 تو طے ہیں، 2 اور 2 4 تو طے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور فرشتے آتے ہیں، اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو بہت ہی آسانی سے اس کی تعریف کرتے کرتے نکال کے علیین میں داخل کرتے ہیں، اور جو بد بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو بہت تکلیف سے نکال کے اس کو جو ہے ڈانٹتے ڈانٹتے نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو اس کو واسطے اس بدبو روح کو نکالو، اس بدبو جسم کو نکالو، ایسے ڈانٹتے ہوئے اس کو نکالتے ہیں، اور جو ہے اس کو سجین میں داخل کرتے ہیں. پہلے جو ہے نکال کے ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں. ملک الموت کا جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ علیین میں یا سجین میں روح کو داخل کرے. علیین اور سجین یہ جو عالم برزخ ہے، اس کے تعلق سے انسان سوچ نہیں سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ نے کہاں پہ اس کو متعین کیا ہے. اب غور کرنے کی بات ہے، ایک معاشرے کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے، وہ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں میں بھی آیا ہے کہ بھائی یہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، یہ بھٹکتی آتما ہے. روح تو کم بولتے ہیں، آتما ہی زیادہ کہتے ہیں نا، بھٹکتی آتما ہے، اس نے اس کو یہ کیا وہ کیا. آپ غور کریں، انسان مرے، اب چاہے وہ نیک ہو یا بد، اللہ کہہ رہا ہے اگر نیک ہے تو علیین میں چلا جائے گا، بد ہے تو سجین میں چلا جائے گا. اب جب علیین میں چلا گیا، اللہ کی نعمت میں پل رہا ہے، تو پھر اللہ کی نعمت چھوڑ کر دنیا میں آئے گا. جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں ہے نا، یہ فلاں برات ہے تو لوگ جو ہے حلوہ پوری بنا کے رکھے رہتے ہیں، بھائی فلاں آنے والے کھانے کے لیے، وہ ان کو یہ پسند تھا. تو کیا آپ بتائیے، سوچیے ذرا سا، ایک آدمی کامن سینس سوچے ذرا سا کہ ایک ایسا بندہ جو اگر اللہ کا نیک بندہ تھا، ہمارے بزرگوں میں کوئی ہو اگر اللہ کا نیک بندہ تھا، اب وہ جنت میں چلا گیا ہے، تو کیا جنت کی نعمت چھوڑ کر دنیا میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آ سکتا ہے. اور اگر ایک بندہ ایسا تھا، ہم جانتے اچھا تھا، ہمارے سوچ سے حسن ظن تھا، لیکن اللہ کے نظر میں وہ جو ہے برا تھا، اب وہ سجین میں چلا گیا، یعنی اللہ کی گرفت میں آ گیا ہے. تو کیا اللہ کی گرفت سے نکل کر بھی کوئی آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں جو معاشرے کے اندر بہرحال جاری اور ساری ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین جو ہے فرماتا ہے، آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق کتاب ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگراں نہیں مقرر کیا گیا ہوں. اللہ جیسے دوسری جگہ کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا یہ برحق ہے، سچ ہے، لیکن انہوں نے جھٹلایا. پھر آپ کو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں آپ کے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں. نگراں سے مراد یہ کہ بھائی تم کو یہ کرنا ہی ہے، یہ کرنا ہی ہے. نگراں جو رہتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کام اس کے انڈر میں اتنا ہونا ہی چاہیے، اس کو ہی نگراں کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آپ کہیے کہ میں تم پر نگراں نہیں ہوں، تم کرتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کے عذاب اور جو ہے اللہ کی گرفت میں پڑ جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ مشرکین حالات کے اعتبار سے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین جو مشرکین مکہ تھے، رہا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا تھا، اور خاص طور سے ابتدائی اسلام میں بہت شدید طریقے سے جو ہے قرآن کی انہوں نے تکذیب کی تھی اور جھٹلایا تھا. اور اللہ رب العالمین اسی ضمن میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہر قسم کی باتیں سچ ہے، حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، سچی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ بھی نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا کام ہے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے آپ صرف پہنچا دے ہوئے، جو مانے گا بہتر ہے، نہیں مانے گا اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے، پھر فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ہماری آیتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجیے. یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو مشرکین مکہ کی دو میں سے ایک صورت تھی. پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو باہر کھڑے ہو کے زور زور سے چلاتے تھے، چیخ پکار کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں حق، وہ کسی کے کان میں نہ آ جائے، کسی کے کان میں نہ پڑے، کیونکہ جس کے کان میں پڑ جاتا تھا، اللہ نے اگر شرح صدر کیا ہوا ہے، اس کا دل کھلا ہوا ہے، تو بس پھر اس کے بعد وہ اشہد لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا تھا. اسی لیے یہ لوگ یہ حربہ اختیار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پڑھ رہے تو آس پاس میں کھڑے ہو کر خوب چیخ پکار کرتے تھے. اس کی ایک مثال جو ہے، بہت سی مثالیں. طفیل ابن عمرو الدوسی کا واقعہ بڑا شاندار ہے. وہ اپنے جب قبیلے سے نکل رہے تھے، قبیلے کے سردار تھے، ظاہر بات ہے سردار اگر ہوگا تو جانکار ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی قبیلے والوں نے ان کو تاکید کی کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ معلوم ہوا ہے کہ کعبہ کے اندر حرم میں مکہ میں ایسا ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ایک کام کرو، جاؤ تو کان میں روئی ٹھونس لو. یہ حقیقت میں حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کا واقعہ ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں لوگوں کی بات مانتے ہو، ہاں صحیح بات ہے، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو، تاکہ جو ہے یہ بات آئی نہ کان میں تو میں سنوں نہ اور مسئلہ ہی نہ ہو.
اب وہ آتے ہیں کان میں دونوں طرف روئی ٹھسی رہتی ہے، عمرہ وغیرہ کرنے کے جو طواف ہوتا ہے طواف کرتے رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ایک طرف قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ رب العالمین بات ڈالتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، جانکار ہوں، حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہوں، میرے اندر سچ جھوٹ کی تمیز ہے، میں کیوں نہ ایک بار دیکھوں تو صحیح کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین شرح صدر کر دیتا ہے، اور یہ سوچ کر جیسے ہی دونوں کان کی روئی نکالتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ جو ہے کلام اللہ سنتے ہیں جو آپ سر پڑھ رہے تھے، بس اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے مشرکین مکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ باہر کھڑے ہو کے زور زور سے چلائیں، شور و گل مچائیں۔ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ گلو کرو، زیادہ شور مچاؤ تاکہ تم ان کے اوپر غالب ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑھ رہے تلاوت کر رہے ہیں وہ تلاوت پر غالب ہو جاؤ، تمہاری آواز تلاوت سے زیادہ ہو جائے تاکہ کسی کے کان میں نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم فاستمعوا له، کان لگا کر سنو غور سے، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ یعنی یہی اسلام کو طریقہ کا، اسلام میں طریقہ کار اللہ نے بتایا مسلمانوں کا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بہت غور سے سنے جائے، غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ یہ قرآن کا ادب اللہ نے سکھایا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی جو ہے قرآن سنا کہیں جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو بغور سننے کی ذمہ داری ایک مومن اور مسلمان کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے مشرکین مکہ جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے جب قرآن پڑھتے تھے تو ستاتے تھے، مذاق ٹھٹا اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی جو ہے اس ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے تو اڑاتے رہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر یہ بات بناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک تعلیم اور دی، اگر یہ اللہ کے خلاف کوئی بات بناتے سازش رچ رہے ہیں، چیمی گوئیاں کرنا وہ کہتے ہیں نا، جو چھپ کے گفتگو کرنا اور اس کے خلاف سازش کرنا، اللہ رب العالمین اس کو خوض کہتا ہے۔ اگر یہ ایسے کرتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، ان کی محفل کو چھوڑ دیں، یعنی یہاں پر نہ بیٹھیں۔ کیوں کہ یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے واسطے سرگوشی کر رہے ہیں، اور جب اسلام کو مذاق اڑانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ یہ تمام صحابہ کرام کو بھی حکم تھا، اور یہی حکم اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو یہی شیوا مدینہ کے مشرکین کا، مدینہ کے منافقین کا تھا، وہ بھی یہی طریقہ کار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نساء میں ایک آیت نازل کی، اور اس میں جو ہے یہی ممانعت کے بعد کہ اگر کہیں اللہ رسول کی بات کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایک تو پہلے ان سے اعتراض کیا جائے، ان کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں ایک دھمکی آمیز جملہ بھی کہا، اگر کوئی آدمی ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگر کوئی آدمی ایسی مجلس میں جس میں اللہ رب العالمین کے آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی اس میں بیٹھتا ہے تو اللہ کہتا ہے انکم اذا مثلہم، جو بیٹھنے والا ہے وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ تنبیہ کی امت محمدیہ کو کہ ایسے بندہ جہاں پر اللہ کا مذاق یا اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جائے وہاں پر جو ہے اس مجلس سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے، ورنہ اگر آدمی عمداً جان بوجھ کر ایسی مجلس میں شریک ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی گرچہ اس میں سے نہ ہو لیکن اس میں ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک وہ بات کہی، آپ کہیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس آ جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں اس آدمی کے مانند جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہو اور وہ زمین پر حیران و پریشان پھر رہا ہو۔ علامہ سدی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل میں ایک بات نقل کی ہے، اللہ رب العالمین نے جو آیت بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے لیے ہدایت طے کی ہوئی ہے تو کیا ہم ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کریں؟ اگر کوئی آدمی ہدایت کے بعد گمراہی اختیار کرتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں وہ ایسا آدمی ہوگا کہ شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ پھر اس کی تمثیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اشارتاً کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً کہی۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ جیسے ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں گیا، اب جو شیاطین جن تھے انہوں نے اس کو اچک لیا، پکڑ لیا اور اپنے جو ہے ان کی شرکسی میں انہوں نے گھیر لیا، پھنس گیا وہ۔ اب اس کے ساتھی جو ہے اس کو پکارتے ہیں، نہ وہ ان کی آواز کو سن پا رہا ہے نہ ان کے آواز پہ جواب دے پا رہا ہے، اور وہ پریشان ہے، حیران ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اس طرح سے جو ہے اپنا آپ کو گمراہ کر لیتا ہے
ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے بندہ مومن کو تعلیم دی گئی ہے، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار جب تو ہمیں ہدایت دے تو ہمیں گمراہی سے ہدایت کے بعد محفوظ رکھ، کیونکہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا اور ہدایت سے دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جانے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کرتے تھے۔ اس کی مثال ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے ایک پہلے ساتھی ہوا کرتے تھے، پہلے تھے ساتھی ابھی نہیں ہیں، پہلے ہوا کرتے تھے، الحب للہ والبغض للہ، جب تک اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، اپنے دوست تھے۔ اب جب انہوں نے اللہ رسول کا طریقہ چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہمارے دوست نہیں ہے۔ اورنگ آباد کا معاملہ ہے، ماشاءاللہ بڑے اللہ والے، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، بارش، محلے میں لوگ دیکھ کر جو ہے اشش کرتے تھے کہ واقعی یار بغیر شادی شدہ بچہ اتنا ماشاءاللہ نورانی چہرہ، اور یہ اور وہ، نماز، تہجد، بس کیسے ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار تو نے ہدایت دیا ہے، بس یہ پروردگار ہدایت پر ہی قائم رہے، نہیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، بعد میں شیطان اچک لیتا ہے اور شیطان پھر اس کو راہ راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ ایسی کئی جگہ مثالیں ملتی ہے۔ وہ بندہ آج جو ہے بے ریش ہے، ایک دم فری، صاف، روزانہ ایک نیا ریزر استعمال کر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے نہیں بس مجھے نماز جتنا دل بولے پڑھ لیتا ہوں اور زکوٰۃ جو میرے حساب سے دینا دے دیتا ہوں، زندگی میرے حساب سے گزار لیتا ہوں۔ تو جو اپنے حساب سے زندگی گزارنے لگتا ہے پھر وہ ہے اللہ کا نافرمان اور رسول کا نافرمان، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اس لیے ہر ٹائم ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ سے ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اسی اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو حشر بپا ہو جائے گا۔ اس کا قول برحق ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جس باری تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم کریں، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہی ان دونوں کا، ان میں تمام موجود مخلوقات کا مالک اور پروردگار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین صرف لفظ کن کہے گا تو اللہ رب العالمین کے لفظ کن ہو جا کہنے سے پورا حشر بپا ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس وقت جب حشر بپا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ایک اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں دنیا کو، یعنی زمین کو، ایک ہاتھ میں آسمان کو لے لے گا، اور اس وقت اعلان کرے گا، اب کہاں گئے دنیا کے حکماں، اب کہاں گئے دنیا کے بادشاہ، آج میں اکیلا بادشاہ ہوں، آج میں اکیلا بادشاہ ہوں، اور کہاں گئے وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارا کرتے تھے۔ اس آیت کے جو ہے تفسیر میں مفسرین نے جو ہے اشارتاً 2-3 باتیں کہی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کا جملہ کہا ہے کہ تمہیں موت کے بعد اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی لیے اللہ نے بات کہی ہے کہ تمہیں پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ دوسری بات، مشرکین کی تردید بھی اس کے اندر ہے۔ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ اس میں مشرکین کا جواب ہے کہ بعث بعد الموت اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اور سب کو حشر میں جمع ہونا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے، 81 اور 82 آیت میں اللہ کہتا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العالمین کا جب معاملہ کچھ ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہو جائے، بس صرف اللہ لفظ کن کہتا ہے، تمام چیزیں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین حشر کے دن جو ہے صرف کن کہے گا، پورا حشر کا میدان بپا ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ حشر کا میدان عرفات کا ہی ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت ہے، اشارہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ وہ دنیا کا عرفات کا میدان ہوگا کہ برزخ کا میدان ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال عرفات کے میدان کی طرف احادیث میں اشارہ ملتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پھر فرماتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمتوں والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو، اور جو گنہگار ہے، اپنی حکمت سے ان کا جو ہے صلہ دے گا، پورا اجر ملے گا، نیک لوگوں کو پورا اجر ملے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کے ایسے بندے تھے ہوں گے جو گنہگار تھے ہوں گے لیکن توبہ استغفار کرتے ہوئے گئے ہوں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اگر توحید پر ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں بھی معاف کر دے گا۔ اور معلوم ہونا چاہیے امت محمدیہ کو کہ ہم لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے پیچھے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ ہمارے کام آنے والے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب جنت میں داخل کرے گا تو کوئی بھی انسان بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ماں عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ بولے میں بھی نہیں،
الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے، بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے واضح کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر لوگوں کو ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو اختیار کرنا چاہیے۔ سور میں پھونکنا جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ یہ سور کیا ہے، اس کے تعلق سے روایت ملتی ہے، 2-3 طرح کی روایت آتی ہے۔ ایک بدو دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سینگ ہے جس پر ایک فرشتہ متعین ہے، وہ اس کے اندر پھونک مارے گا۔ ایک روایت میں اور یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کیسے سکون سے بیٹھوں، یہاں اب حال یہ ہے کہ جس کو سور کے لیے متعین کیا اللہ رب العالمین نے، وہ سور اپنے منہ میں لگا لیا ہے، اپنے اس پیشانی کو جھکا لیا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ پروردگار کب مجھے حکم دے اور میں سور میں پھونک دوں۔ آپ غور کریں، یہ سور میں پھونک دیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں معلوم؟ قرآن کا مطالعہ کریں ایک نقطہ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک نفخہ، ایک آواز آئے گی، پوری دنیا کی جتنی انسانیت ہوں گی، جتنے جاندار ہوں گے، سب صرف ایک آواز سے، اتنی شدید آواز ہوگی کہ انسان کے کان برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جہاں کے وہیں سب ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں، ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا، اس کو اتنا بھی چانس نہیں ملے گا کہ اونٹ مکمل دودھ لے ہوئے، اتنا بھی چانس نہیں ملنے والا ہے جب سور پھونک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک قرآن میں دوسری جگہ اللہ کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر کوئی رشتہ داری، کوئی تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہر بندے مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حالت سے پہلے جو ہے بندے کو توبہ کر لینا چاہیے۔ کون سی 3 حالت ہے؟ مشرق سے نکلنے والا سورج جب اس وقت مغرب سے نکل جائے گا پھر توبہ قبول نہیں ہے، یہ ایک حالت۔ ایک حالت یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا کوئی عذاب دیکھ لے، اور اس کے بعد توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا تھی؟ بڑی مشہور مثال، کوئی ذہن میں کسی کے ذہن میں عذاب دیکھ لیا تھا بندے نے؟ فرعون، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا کرے، آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ فرعون جو ہے جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، جو بھی الفاظ اس نے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، چیخ کر کہہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے جواب دیتا ہے الآن وقد اغرقت، جب عذاب دیکھ لیا، اب ڈوبنا طے ہو گیا، تو اب اعلان کر رہا ہے ایمان کا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو عذاب الہی یا سکرات میں فرشتے کو اگر کوئی دیکھ لے اور اس کے بعد کہے کہ میں توبہ کروں، وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ سکرات کا معاملہ جو ہے اس کے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے کہ جب بندہ، تیسری چیز، جب بندے پر گھرگھرے کا عالم آ جائے۔ سکرات کب ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے کئی دن پڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہوش حواس نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں سکرات کا عالم ہے۔ سکرات کا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جو ہے اس تو پہلے تو کھانے کی جو کڑک چیزیں جو ہے یعنی سخت چیزیں کھا نہیں پاتا ہے، بعد میں ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ مریض کو جو ہے پیس کر، ہے نا، اس کو پیس کر باریک کر کے یعنی مائع حالت میں پانی کی کنڈیشن اس کو دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیتے ہیں جس وقت جو ہے وہ پانی کے طرح کھانا، اس کا پانی والا کھانا یا جو بھی اسی طرح سے سمجھ لیجیے ٹھنڈا کہیے یا جو بھی عصیر کہیے، جو ہم اس کو کھلاتے ہیں مریض کو، جس وقت وہ کھانا اندر جانے کے بجائے باہر آ جائے، یہ گھرگھرے کا عالم ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشن کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ یہ کنڈیشن آ جائے اللہ رب العالمین سے بندہ مومن کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا شاندار اللہ رب العالمین نے توحید کا درس دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو درس دیا تھا بہت ہی اہم درس ہے۔ ایک نقطہ پہلے بتا دوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا۔ بعض لوگ آزر کو کہتے ہیں کہ آزر نبی حضرت ابراہیم کے چچا تھے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ غور کریں، حدیث میں بھی صاف ہے، قرآن کی آیت بھی صاف ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا کہا؟ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو اصنام بتوں کو معبود بنائے ہوا ہے؟ میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارے یہ بت بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، سب جھوٹے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ سمجھایا تھا، لیکن والد کے تعلق سے لوگوں نے پہلے اختلاف کیا کہ آزر تھے کہ نہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آزر ہی تھے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ملتی ہے جس میں وضاحت ہے کہ وہ آزر تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد سے ملاقات کریں گے۔ دیکھ لیجئے، دوسروں کو ملے نہ ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد آئیں گے، آزر آئیں گے، تو اس میں ورڈ حدیث میں بخاری کے آزر ہی ہے۔ آزر کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ ابو جان میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میری اطاعت کرو اور اس جو ہے بت پرستی کو چھوڑ دو، تم نہیں مانی میری بات؟ تو اس وقت تو آزر کہیں گے، ان کے والد کہیں گے کہ اب میں تیری بات مانتا ہوں، تیرے انکار نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں اے پروردگار، تو نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن تو رسوا نہیں کرے گا، میرے والد ہیں۔ اللہ رب العالمین جواب میں کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہ آج کے دن جنت میں کافر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سبق ہے امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، آج کے دن اللہ کا نافرمان، اللہ کا کافر انکار کرنے والا آج جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سنیں گے تو غمگین ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کہیں گے ابراہیم، یہ اللہ کی رحمت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک بجو کی شکل، بعض لوگ کہتے ہیں دیگر جانور، بجو کی شکل دے دی جائے گی، وہ خون میں لت پت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے نیچے دیکھو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے نیچے تو وہ جو جاندار جو ہوگا، بجو ہے جو بھی واللہ عالم، تو اس کو جو ہے، کیونکہ اس بخاری کی روایت میں بجو کا ورڈ نہیں ہے، جاندار ہے، اور دوسری روایتوں میں بجو کا بھی ورڈ آتا ہے۔ بہرحال اس کو پھر جو ہے ٹانگوں تحت نکال کے اٹھا کے جہنم میں فرشتے ڈال دیں گے، پھینک دیں گے۔ یہ بہت بڑا سبق امت کے لیے کہ اگر نبی کے والد کی یہ حالت ہے، اگر کوئی آدمی شرک میں، کفر میں مرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم آپ کو، ہر ایک مومن اور مومنہ کو اس شرک کی جو ہے آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے، کفر سے جو اللہ کو ناپسند ہے اور جو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اس کفر سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرماوے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے، اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ ہمیں ہدایت سے گمراہی کی طرف پلٹنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔